آپ چاہتے ہیں آپ کو ایک مختصر مگر بہت ہی عظیم اور بہت بڑے ثواب کا حامل عمل بتاؤں؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نامہ اعمال میں یہ ثواب لکھا جائے کہ آپ نے 1,24,000 انبیاء کو پیاس کے عالم میں پانی پلایا؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نامہ اعمال میں یہ لکھا جائے کہ آپ نے خیام حسینی میں موجود پیاسے بچوں کو پانی پلایا؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے کہ امام حسین کے استغاثہ بلند کرنے پہ آپ نے امام حسین کی مدد کی اور امام حسین کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے؟ تو ایک مختصر سا عمل ہے جو امام صادق نے بتایا۔ داؤد رکی امام صادق کے صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میں امام صادق کی بارگاہ میں آیا، امام نے پانی طلب کیا، جب پانی امام صادق کے سامنے آیا تو امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، چہرے پہ غم کے آثار نمودار ہوئے، امام گریہ کرنے لگے اور امام نے روتے ہوئے فرمایا داؤد اللہ حسین کے قاتل پہ لعنت کرے۔ اور امام علیہ السلام نے فرمایا داؤد میرے سامنے جب بھی ٹھنڈا پانی آتا ہے تو مجھے اپنے جد حسین کی پیاس یاد آ جاتی ہے اور میں حسین کے قاتلوں پہ لعنت کرتا ہوں۔ داؤد یاد رکھ، جو بھی ٹھنڈا پانی پیتے وقت حسین کے قاتل پہ لعنت کرے اور حسین کی پیاس کو یاد کرے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں 1,00,000 نیکیاں لکھ دیتا ہے، 1,00,000 گناہ معاف کر دیتا ہے، 1,00,000 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں امام نے فرمایا کہ جو شخص پانی پیتے وقت امام حسین کی پیاس کو یاد کرے، گویا کہ اس نے امام حسین کے استغاثہ بلند کرنے پہ امام حسین کی مدد کی اور حالت جنگ میں امام حسین کے ساتھ شہید ہو گیا۔ معصوم نے فرمایا گویا اس شخص کا ثواب ایسا ہے جیسے اس نے 1,24,000 انبیاء کو پانی پلایا، گویا اس نے خیام حسینی میں موجود پیاسے بچوں کو پانی پلایا۔ امام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے لیلۃ القدر کی طرح بعض راتوں میں سے کسی رات کی فضیلت کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ اس رات میں عبادت انجام دینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، تو امام علیہ السلام کے صحابیوں میں سے ایک صحابی شرمندہ ہوا، پشیمان ہوا اپنی غفلت کی وجہ سے کہ میں اس شب میں عبادت انجام نہ دے سکا۔ تو امام علیہ السلام نے جب اسے دیکھا فرمایا تو نے اس رات ان سب سے افضل عمل انجام دیا ہے۔ اس نے کہا مولا کون سا عمل؟ امام نے فرمایا اس رات تو نے پانی پیتے وقت امام حسین کے قاتلوں پہ لعنت کی تھی، تیرا یہ ثواب، یہ امام حسین کے قاتلوں پہ لعنت کرنے کا ثواب ان سب کی عبادت سے افضل ہے۔ پیاس کا اور امام حسین کا رشتہ بڑا عجیب ہے۔ سامنے امام حسین کی مقتل ہے، اسی جگہ سے امام حسین نے آپ سب کے لیے اپنی بیٹی کو ایک پیغام دیا۔ شہزادی سکینہ فرماتی ہے آخری وقت میرے بابا نے اپنے شیعوں کے لیے مجھے ایک پیغام دیا اور فرمایا میرے شیعوں سے کہہ دینا شیعتی مہما شربتم ماء عذب فاذکرونی او سمعتم بغریب او شہید فاندبونی وانا السبت الذی من غیر جرم قتلونی وبجرد الخیل بعد القتل عمدا سحقونی لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی۔ مولا فرماتے ہیں میری بیٹی میرے شیعوں کو یہ پیغام دے دینا، اے میرے شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پیو تو مجھ غریب کی پیاس کو یاد کرو، اور جب بھی کسی غریب کا یا شہید کا تذکرہ سنو تو میرے غم میں گریہ کرنا۔ مولا فرماتے ہیں میں آپ کے نبی کا وہ نواسہ ہوں جسے بغیر کسی جرم کے شہید کیا گیا، اور میری عظمت کو جانتے ہوئے میری شہادت کے بعد میرے بدن اطہر کو گھوڑوں کے سوموں تلے پامال کیا گیا۔ اے میرے شیعوں کاش تم روز عاشوراء وہ منظر دیکھتے کہ جب میں اپنے ننھے بیٹے کے لیے پانی مانگ رہا تھا تو قوم اشقیاء نے میرے کم سن صغیر بیٹے کو پانی دینے سے بھی انکار کر دیا۔ پیاس کا اور حسین کا رشتہ بڑا عجیب ہے۔ جب امام حسین کا ذوالجناح کٹی ہوئی باغوں کے ساتھ خیام کے دروازے پہ آیا تو بنت الحسین نے اپنے بابا کے رہوار سے، اپنے بابا کے ذوالجناح سے ایک سوال کیا۔ شہزادی اپنے بابا کے ذوالجناح سے پوچھتی ہیں یا جواد ابی حل سوکی یا ابی ام قتل عطشانا، اے میرے بابا کے ذوالجناح مجھے بتا کیا کسی نے ذبح کرنے سے پہلے میرے بابا کو پانی بھی پلایا یا پیاسا ہی ذبح کر دیا؟
عباس کا اور حسین کا تعلق اتنا گہرا ہے کہ بعد الظہور جب پشت کعبہ کے ساتھ لگائے ہوئے میرے امام اپنا تعارف کروائیں گے تو اس میں امام زمان فرمائیں گے الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا وسحقوہ عریانا، اے زمانے والو میں اس حسین کا بیٹا ہوں جسے پیاسا ذبح کیا۔